وسارا معاویۃ خال المومنین، وسارا معاویۃ خال المومنین۔ یہ حوالہ بھی ہوگا، ترجمہ خود لکھ لیں کہ جب حضور علیہ السلام نے ام حبیبہ سے شادی کی تو وہ ام المومنین ہو گئیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین بن گئے۔ اسی پر ایک اور حوالہ سن لینا، یہ تفسیر در منصور ہے، اس کی 8ویں جلد پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، اب یہ صحابی رسول ہے، ان کا قول سند سے موجود ہے۔ پہلے اس کو بھی سن لیں، تفسیر سے میں نہیں لکھوا سکتا لیکن سن لیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ روایت رہ جائے تو وہ آگے بیان کر سکتا ہے شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں، اور آپ کی تقریر بھی بن سکتی ہے اگر آپ نے یاد رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سند سے موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 34 پر عن ابن عباس فی قولی اصل اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ، یہ آیت مقدسہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو آپس میں دشمنی ہے اس کو دوستی میں تبدیل کر دے، جو تمہاری آپس میں دشمنی ہے بینہم مودہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوستی میں بدل دے۔ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ مودت کیا ہے، محبت کیا ہے، یہ کون سی محبت کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہو گیا ہے؟ تو لکھتے ہیں کانت المودۃ التی جعل اللہ بینہم تزویج النبی ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ اس مودت سے مراد یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے نکاح کیا جناب ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے، فصارت ام المومنین وصارا امیر معاویہ خال المومنین۔ تو وہ جو ان کی آپس میں دشمنی تھی جناب ابو سفیان کی حضور علیہ السلام سے، وہ دشمنی محبت میں بدل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جناب ام حبیبہ سے نکاح کیا تو ابو سفیان آپ کے سسر بن گئے، وہ آپ کی بیوی بن گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں بن گئے۔ سارا امیر معاویہ خال المومنین۔ تو یہ تین ان رشتے جو تھے یہ محبت میں بدل گئے۔ اسی کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ تفسیر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب اس کو لکھیں، کیا لکھا ہے؟ تفسیر در منصور، اگلا حوالہ لکھیں، تفسیر در منصور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34 پر اس آیت کے تحت اصل اللہ ان یجعل بینکم، اصل اللہ ان یجعل بینکم الی آخری کر لے الف لام کے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سند سے موجود ہے، سند سے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مودت کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جس مودت کا وعدہ کیا تھا وہ جناب ام حبیبہ سے حضور علیہ السلام کی شادی، وہ جناب ام حبیبہ سے حضور علیہ السلام کی شادی اور ان کا ام المومنین بننا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خال المومنین بننا ہے۔
یعنی قرآن مجید کی اس آیت میں جس مودت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ مودت ہے یہی کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان روشنی مودت ڈال دیں گے. وہ یہ کہ جناب ام حبیبہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوگی تو وہ ام المومنین بن جائیں گی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں بن جائیں گے. آپ کی دوسری صفت میں نے کہا تھا کہ آپ کاتب ہیں، آپ کا کاتب ہونا، اس پر بھی ایک دو دلائل نقل کر لیں جی. آپ کاتب ہیں، کاتب وحی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں. امام حجر عسقلانی فتح الباری جلد بخاری فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ 130. اب پہلے اس کو بھی سن لیں پھر اس کو بھی مختصر سے الفاظ کے ساتھ لکھنا ہے. امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری اس کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 130 پہ لکھتے ہیں کہ اسلم قبل الفتح و اسلم بواء بعد و صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کوتب لہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ نے فتح مکہ سے پہلے قبول کیا تھا اسلام، آپ کے ماں باپ نے فتح مکہ کے بعد قبول کیا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں و کوتب لہو اور آپ کے کاتب بھی ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک دلیل بن گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. لکھ لیں جی اسلم کان معاویہ تو اسلم کان معاویہ تو اسلم قبل الفتح و اسلم ابواہ بعد. و اسلم ابواہ بعد و صاحب النبی علیہ السلام و کوتب لہو. و کوتب لہو کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب ہیں. دوسرا حوالہ اسی پر کہ آپ کاتب وحی ہیں. امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری صفحہ نمبر 130 جلد نمبر 9. امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری صفحہ 130 جلد 9. دوسرا حوالہ لکھیں جی ارشاد الساری شرح بخاری ارشاد الساری شرح بخاری امام قسطلانی کی ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140. وہ بھی یہی لکھتے ہیں وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب تھے. امام نبی کا حوالہ تو میں پہلے آپ کو لکھا چکا ہوں کہ وَكَانَ أَحَدُ الْكُتَابُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب الاسماء واللغات والا. اچھا یہاں ایک واقعہ بھی پہلے سن لیں اگر آپ کو یاد رہے گا تو یہ بھی آپ کی تقریر بن جائے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب ہونے پر یہ دلیل بھی ہے آپ کے سامنے. حضرت تاریخ مدینہ ابن شیبہ کی ہے جلد نمبر 1 کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے صفحہ نمبر 288 ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین میں سے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عیینہ بن بدر اور اقرا بن حابس، یہ دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کوئی سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور عرض کی کہ ہمیں یہ لکھ کر دو، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، کیوں تانے دان پہ نکلیں، انہوں نے حکم دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، وَكَتَبَ لَهُمَا كِتَابًا، اور انہوں نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب دیا انہوں نے اس میں لکھ دیا، وَرَبَطَ عَيْنَيْهِ كَتَابَهُ فِي أَمَامَتِهِ، اب انہوں نے اس کتاب کو باندھا، یعنی اس لکھی ہوئی چیز کو باندھا، اور امامے میں جو آئے تھے نا لینے کے لیے، ان میں سے ایک وَقَانَ أَخْمَرَ رَجُلَيْنِ، ایک نے جو عیینہ بن بدر تھے، ان کا امامہ بڑا تھا، بال بڑے تھے، انہوں نے اپنے امامے میں وہ تحریر باندھ دی اور اپنے سر پہ رکھ لی کہ یہ کہیں گم نہ ہو جائے، راستے میں کھو نہ جائے۔ تو دوسرے جو تھے فقال الاقرا ما فیہا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا لکھا ہے اس میں۔ اب رازدار بھی دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے رازدار تھے، اگر بتانے کی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خود ہی بتا دیتے نا، لکھواتے کیوں؟ تو اس نے تو دوسرے صحابی نے پوچھا نا کہ بھائی ہمیں بتا تو دو اس میں لکھا کیا ہے، یہ جو چھپا لی گئی ہے اس میں لکھا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں فرماتے ہیں فی ما امرت بہ، کہ اس میں وہی لکھا ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی پھر بھی بتایا نہیں، یہ کہا کہ اس میں وہی لکھا ہے جو مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے، چونکہ اس میں وہ لکھا ہے، میں نے وہ لکھا ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو میں راز کیوں کھولوں؟ اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ خال المومنین وکاتب وحی رب العالمین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے لکھنے والے بھی ہیں، رب کی طرف سے جو وحی آیا کرتی تھی وہ کاتب بھی ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئے، اب اس میں کتنے دلائل میں آپ کو دوں، اتنی کتابیں بھری پڑی ہیں جن کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا ہے کہ آپ کاتبین وحی میں سے ہیں، آپ خال المومنین ہیں، آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن اب چونکہ وقت تھوڑا ہے تو اس لیے میں آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایک دو حدیثیں، ایک دو روایتیں نقل کرا دیتا ہوں، تو لکھے ذرا آپ کے فضائل، اب بے شک عنوان دے دیں فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جی اتنا لکھا ہے تو دو اتدا تو ہو گئے، ایک آو ایسی نہ ہو سکتا۔ ہاں جی، جاننا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کی کتابیں اہل سنت و جماعت کی کتابیں مناقب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھری پڑی ہیں، مناقب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں، اب میں ان میں سے کچھ کے نام پہلے آپ کو لکھاتا ہوں، پھر چند ایک روایتیں بھی نقل کرا دوں گا۔ امام ترمذی کی جامع ترمذی
جلد نمبر 4 کتاب المناقب میں باب و مناقب معاویہ ابن سفیان موجود ہے. پورا باب ہی انہوں نے قائم کیا ہے. باب و مناقب معاویہ ابن سفیان موجود ہے. دوسری کتاب جی الجامع الکبیر جلد نمبر 6 الجامع الکبیر جلد نمبر 6 امام ترمذی، یہ بھی امام ترمذی کی ہے. صفحہ نمبر 157 پر باب و مناقب امیر معاویہ بن سفیان موجود ہے. 157 باب و مناقب امیر معاویہ بن سفیان. تیسرا حوالہ جی امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ جلد 2 میں فضائل معاویہ بن ابی سفیان موجود ہے. فضائل صحابہ جلد 2 میں فضائل معاویہ بن ابی سفیان موجود ہے. یہ پورے باب جن کتابوں میں سنیوں کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں. کتنے حوالے ہو گئے؟ 2 اور کر لیں. اللہ طاق کو پسند کرتا ہے. امام جوزقانی کی کتاب امام جوزقانی جیم و زے کاف کچھ والا الف نون چھوٹی جے کی کتاب الاباطیر والمناکیر والسیاح. 3 نام ہے اس کتاب کے. الاباطیر الف بے الف توئے یہ رے الاباطیر والمناکیر منکر سے میم نون الف کاف کچھ والا یہ رے والمناکیر والسیاح سیاہ 6 سے والسیاح. صفحہ نمبر 92 پر باب فی فضائل طلحہ و زبیر و معاویہ. 3 صحابہ کرام کے فضائل کا باب انہوں نے اکٹھا باندھا ہے تو تینوں کا موجود ہے. باب فی فضائل طلحہ و زبیر و معاویہ موجود ہے. آپ فکر رضا کی روشنی میں آئے تو 5واں حوالہ فتاوی رضویہ کا لکھ لیں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 میں اعلیٰ حضرت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 4 رسالے تحریر کیے. 1 رسالہ بھی نہیں، 4 رسالے تحریر کیے. نمونے کے طور پر چند روایتیں پیش خدمت ہیں. اب ان مناقب میں سے نمونے کے طور پر چند روایتیں پیش خدمت ہیں. بس یہ چند روایتیں لے کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں، پھر دوسرے کی جانب آتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، پہلے اس کو سن لیں، پھر میں حوالہ آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں.
اور مختصر سے الفاظ میں اس کو حوالے کے طور پر لکھ لیں۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اور یہ آپ نے تقریباً سن رکھی ہے ہر کسی سے، کہ آپ نے فرمایا قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ یا اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی اور مہدی بنا، اور صرف ہادی اور مہدی نہیں، واہد بہ، ان کے ذریعے سے اوروں کو بھی ہدایت فرما۔ کتنی بڑی شان آپ کی کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اور اللہ کے نبی اگر اللہ سے دعا مانگے تو رب کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے دعا نہ قبول کرنا ہو تو رب تبارک و تعالیٰ نبی کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ دعا کر ہی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، جس سے یہ پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عادی بھی ہے، اور آپ کے وسیلے سے امت مصطفیٰ کو ہدایت بھی ملتی رہی ہے۔ تو یہ ایک حوالہ نوٹ کر لیں جی، ترمذی شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے اوروں کو ہدایت فرما دے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پکا جنتی ہونا یہ نص بن جائے گی۔ یہ حدیث میں آپ کو اب سنانے لگا ہوں، آپ کے فضائل میں بھی ہے، اور آپ کے ویسے تو صحابی ہونا ہی جنت ہونے کی علامت ہے، لیکن یہ اور زیادہ نص بن جائے گی آپ کے سامنے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ کبیر، لیکن امام بخاری کی کتاب تاریخ کبیر، حوالہ نمبر 2، تاریخ کبیر از امام بخاری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 180۔ صفحہ نمبر 180۔ اچھا امام بخاری، اب حوالہ نوٹ کر لیا تو ذرا سنیے سمجھیے اس کو بھی، پھر اس کو اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ اصل میں امام بخاری جہاں پہ بحث کرتے ہیں کہ جو نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے امتیوں کو وہ نام بڑا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کی بات کر رہے تھے نا، کچھ لوگ آپ کے نام پہ آج بھی بھونکتے ہیں نا، تو امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے ان کا رد کیا ہے کہ جو نام اللہ کے نبی سے، یہی فکر رضا ہے جو میں ابتداً آپ کو لکھا چکا ہوں۔ فکر رضا کیا ہے؟ جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول سے ہو جائے مومن اس سے پیار کرتا ہے۔ نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل آیا تو مومن کے لیے اب وہ نام پیارا ہے، مومن اس بات میں ہی نہیں جائے گا کہ آگے کیا اس میں۔ تو امام بخاری بھی جہاں پہ اس حدیث کو جو روایت کرتے ہیں تو وہ اسی لحاظ سے کرتے ہیں، نام پہ بات کرتے ہیں کہ وہ نام جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے کتنا پیارا ہوتا ہے مومنوں کے لیے۔ کہتے ہیں کان معاویۃ ردف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ان کی سواری پر سوار تھے۔ اب ایک بندہ آگے سوار ہو، دوسرا پیچھے سوار ہو، تو پچھلے بندے کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ، اگر پیٹ ہو تھوڑا بڑا، عام طور پر پیٹ ہی ٹچ کرتا ہے اگلے کی پیٹھ سے، مس کر رہا تھا تو پیٹ، تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یا معاویہ۔ اصل میں تو امام بخاری اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ نام اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، اب مومن وہ ہوگا جو اس نام سے پیار کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس نام کو اپنی زبان سے نکالا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاویہ ما یلینی من کا، اے معاویہ
تیرا کون سا جسم کا حصہ میرے جسم کے حصے سے مل رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، مس کر رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بطنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے ٹچ کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پھر دعا مانگی، اللہم املؤن علما و حلما، یا اللہ اس کے پیٹ کو جو میرے ساتھ ٹچ کر رہا ہے علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے۔ یہ دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو جائے وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتی۔ تو یہ نص بھی ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی کہ آپ کا پیٹ ٹچ کر رہا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، جس سے ثابت ہوا کہ آپ تو پکے جنتی ہیں، آپ کا جنتی ہونے کی یہ دوسری نص بھی بن گئی۔ اب اس کو لکھ لیں جی، حوالہ نوٹ کر لیا ہے۔ کانا معاویہ تو اس کو عربی کو چھوڑ دیں، بہت ٹائم لگے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مل رہا ہے؟ تو عرض کی میرا پیٹ۔ عرض کی میرا پیٹ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ اے اللہ اس کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ کتنے حدیثیں ہوگی، کتنے فضائل میں؟ 2 بے شمار ہے میرے پاس، میں چن رہا ہوں کون سی آپ کا۔ دلیل نمبر 3 لکھیں جی۔ یہ میں پہلے آپ کو حوالہ کا امام جوزقانی کی کتاب الاباطیر والمناکیر والسیاح، اس سے ایک حدیث اب آپ کے فضائل میں نقل کرا رہا ہوں۔ کتاب الاباطیر والمناکیر والسیاح، پہلے آپ یہ کتاب نقل کر چکے ہیں، وہاں سے دوبارہ بے شک دیکھ کر نقل کر لینا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اس کو سن لیں پہلے، اس حدیث کو بھی پھر اپنے الفاظ میں اس کو بھی نقل کرتے ہیں۔ کتاب الاباطیر میں امام جوزقانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے،
انہوں نے اس حدیث کو ضعیف بھی، ویسے تو فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، لیکن امام جوزقانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، فرمایا لا افتقد احدا من اصحابی، کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میں میدان محشر میں موجود ہوں گا، کوئی ایک میرا صحابی بھی میرے سامنے سے علیحدہ نہیں ہوگا، سارے میرے سامنے موجود ہوں گے، غیر معاویہ، البتہ ان میرے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوں گے، سوائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صحابی میں قیامت والے دن میدان محشر میں میرے سامنے ہوگا۔ اس حدیث کے اتنے حصے سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ جو آج کل کا مولوی چک چک کرتا ہے نا کہ ان کا صحابی ہونا اب تو پہلے ثابت ہو جائے، تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کا صحابی ہونا تو حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں سارے میرے صحابہ قیامت والے دن کی بات ہے میرے سامنے ہوں گے سوائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے، تو صحابی تو انہیں کہہ دیا نا۔ اب مولوی کو اپنے باپ کا پتہ کرانے کے لیے پہلے کچھ طے کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگوں کے کہنے سے ہی تو ہم اسے باپ اس کا مانتے ہیں، تو کہتے ہیں جی لوگوں کے کہنے سے یہ صحابی ہے نا، ہمیں کیا پتہ، تو قیامت کو پتہ چلے گا، تو ان کا تو قیامت کو پتہ لگ رہا ہے، اللہ کے نبی دنیا میں ہی خبر دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ سوائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہر ایک میرا صحابی میرے سامنے ہوگا، لا اراؤ 80 عامن او 70 عامن، میں اپنے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو 70 سال نہیں دیکھوں گا یا 80 سال، یہ راوی کو شک ہے کہ 70 سال کا یا 80 سال کا میں نہیں دیکھوں گا۔ وَإِذَا كَانَ بَعْدُ 80 عَامًا أَوْ 70 عَامًا، جب 70 سال یا 80 سال گزر جائیں گے، يُقْبَلُ إِلَيَّ عَلَى نَاقَةٍ مِنَ الْمِسْكِ، 70 یا 80 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جانب آئیں گے، پیدل چل کے نہیں آ رہے ہوں گے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں يُقْبَلُ إِلَيَّ عَلَى نَاقَةٍ مِنَ الْمِسْكِ، ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے ہوں گے جو خوشبو سے بھری ہوگی، مسک خوشبو سے ہوگی، حشوہا من رحمت اللہ، اور اس کی خوشبو بھی کوئی عطار سے نہیں خریدی ہوئی ہوگی، حشوہا من رحمت اللہ، اس کے اندر جو خوشبو ہوگی وہ ساری رب کی رحمت ہوگی، رب کی رحمت سے بھری ہوئی ہوگی، قوائبہا من زبرجد، اور اس کی ٹانگیں زبرجد کی ہوں گی۔ یہ اس اونٹنی کی شان بیان ہو رہی ہے جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن سوار کرا کے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ امام جوزقانی اس حدیث کو حسن قرار دے رہے ہیں، جو میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَأَقُولُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا معاویہ یا معاویہ، اے معاویہ، تو وہ عرض کریں گے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی حاضر ہوں میں، تو میں کہوں گا این انتا، معاویہ تو کدھر تھا؟ 70 سال 80 سال سارے صحابہ میرے سامنے موجود تھے، تو نہیں تھا، تو کدھر تھا 70 سال 80 سال؟ فیقولو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کروں گا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے فَأَقُولُ أَيْنَ كُنْتَ مِنْ 80 عَامًا أَوْ 70 عَامًا، معاویہ تم 70 سال یا 80 سال کدھر تھے؟ فَيَقُولُ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جواب دیں گے، فرماتے ہیں میں عرض کروں گا فی روضۃ، اللہ کے نبی میں تو ایک باغ میں تھا، فی روضۃ، پھر حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی میں ایک باغ میں تھا، تحت عرش ربی، وہ باغ کدھر تھا؟ رب کے عرش کے نیچے، اللہ نے مجھے علیحدہ اپنے عرش کے نیچے ایک باغ میں رکھا 70 سال تک 80 سال تک، کیوں رکھا اور باغ میں رہا کیسے؟ اناجی ہے وجناجینی، ویسے اناجی جناجی کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا،
معنی لغوی لفظ یہ بنتا ہے کہ میں اللہ سے سرگوشی کروں گا، اللہ اپنی شان کے مطابق مجھ سے سرگوشی کرے گا۔ تو جہاں اس کا صحیح معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، اللہ مجھ پر رحمتیں بہاتا رہا۔ اناجی ہے وجناجینی، احیی ہے ویحیینی، میں اللہ کے لیے تحفے برکتیں، اللہ کی شانیں بیان کرتا رہا، اللہ مجھے برکتیں دیتا رہا 80 سال 70 سال تک۔ تو اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمائیں گے وَيَقُولُ، رب نے مجھے فرمایا هَذَا حِفْظُ مَا كُنْتَ تُشْتَمُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس پر لوگ دنیا کے اندر تان درازیاں کیا کرتے تھے، پونکا کرتے تھے، اب اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے تجھ پر تبرہ بازیاں کیا کرتے تھے، تو نے وہ ساری چیزیں دنیا میں برداشت کی، اب اس کا اجر تجھے یہ ملا ہے کہ ہذا حفظ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بدلہ ہے، تشتم فی دار الدنیا ما کنت تشتم، کنتا تشتم مضارع پر کانا آ گیا ہے، یہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، دنیا کے قائم ہونے تک جب تک لوگ تجھ پر پھونکتے رہیں گے ان کے پھونکنے کا نقصان انہیں ہی ہوگا۔ امیر معاویہ تجھے تو رب اس کا مرتبہ ہی دیتا رہے گا، جیسے جیسے وہ پھونکتے جائیں گے تجھے اللہ کا قرب ملتا رہے گا۔ تو یہ وہ بدلہ ہے اس کا جو تجھے دنیا میں لوگ پھونکا کرتے تھے، اس کا بدلہ اللہ نے تجھے دیا۔ تو یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور اس کا ظہور میدان محشر میں بھی ہوگا جو اللہ کے نبی دنیا میں بتا کے گئے۔ اب یہ دلیل نوٹ کر لینا، کیا حوالہ نوٹ کیا ہے؟ انس بن مالک، انس نہیں، انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے صحابہ میں سے قیامت کے دن میں اپنے صحابہ میں سے سوائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو بھی گم نہیں پاؤں گا۔ میں اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ لب لباب آپ کو لکھا رہا ہوں، کسی کو بھی گم نہیں پاؤں گا۔ 70 سال یا 80 سال تک وہ مجھے نظر نہ آئیں گے، 70 یا 80 سال تک وہ مجھے نظر نہ آئیں گے۔ بعد 70 یا 80 سال کے بعد 70 یا 80 سال کے وہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر جو کہ اللہ کی رحمت کی خوشبو سے بھری ہوئی ہوگی، جو کہ اللہ کی رحمت کی خوشبو سے بھری ہوئی ہوگی، جس کی ٹانگیں زبرجد سے ہوں گی، جس کی ٹانگیں زبرجد سے ہوں گی، میری جانب آئیں گے، میری جانب آئیں گے، میں کہوں گا اے معاویہ، تم 80 سال کہاں تھے؟ تم 80 سال کہاں تھے؟ تو وہ عرض کریں گے
رب کے عرش کے نیچے ایک باغ میں تھا. میں اللہ سے کلام کرتا رہا، اللہ مجھ سے کلام کرتا رہا. میں اللہ سے کلام کرتا رہا، اللہ مجھ سے کلام کرتا رہا. میں اللہ کی شانیں بیان کرتا رہا، اللہ مجھ پر برکتیں نازل کرتا رہا. اور اللہ نے مجھے فرمایا کہ تجھے باقی صحابہ سے ہٹا کر جو یہ مقام دیا، یہ بدلہ ہے اس کا جو دنیا میں تجھے برا بھلا کہتا رہا، کہا گیا، جو دنیا میں تجھے برا بھلا کہا گیا. اچھا کتنے حدیثیں ہو گئی؟ 3 ہوئی ہیں، اسی پہ ختم کر دیں. ایک اور حدیث بخاری شریف کی، 2 لکھ لیتے ہیں، پھر 5 کر لیں گے کیونکہ اب دوسرا تو ہو نہیں سکتا، ٹائم اتنا رکھ. بخاری شریف یہ بڑی مشہور ہے، اس کو حدیث قسطنطنیہ بھی کہا جاتا ہے. اور دیکھیں نا، میں پہلے کہا کہ فکر رضا میں ہوگے تو تب صحیح عقیدہ بیان کیا جا سکتا ہے. اب خارجی فکر رضا میں نہیں ہے تو وہ کیسے بیان کریں شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی بیان کرے گا نا جو پہلے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول کی عظمتیں بیان کرتا ہوگا، جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول دنیا میں رہ کر بھی آخرت تک کی ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں رب کی عطا سے کہ قیامت تک کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، رب کی عطا سے جانتے ہیں. یہ عقیدہ علم غیب کا جو رکھے گا وہی آپ کی شان بیان کرے گا، تو وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت بھی بیان کرے گا. جیسے یہ حدیث سنیے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی پہلے حوالہ نوٹ کر لیں. بخاری شریف پورا حوالہ کے ویسنا او حدیث قسطنطنیہ نہ حوالہ جا. آپ تب تک حدیث سن لیں. امام بخاری اس کی راویہ ام حرام بنت ملحان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں قیلولہ کیا کرتے تھے دن کے وقت گرمیوں میں. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں داخل ہوتی ہے تو یہ انہیں روٹی کھلایا کرتی تھی، جو ان کے ہاں چیز کھانے کی ہوتی کھلایا کرتی تھی. تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روٹی کھلائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اچانک آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، تبسم فرمانا شروع کر دیا. تو جناب ام حرام عرض کرتی ہیں، ما یضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کتاب الجہاد ہے جی، کتاب الجہاد، حوالہ نمبر بخاری شریف کتاب الجہاد، صفحہ نمبر 409 410. ایک عنوان ہے حدیث قسطنطنیہ، تو یہ اسی عنوان کے تحت وہ عنوان اسی حدیث، بس یہی ایک حدیث ہے تو وہ بھی جہاں پہ ہی ہم اس میں فکس کر لیتے ہیں تاکہ 2 تو ہو جائے نا، تو اس کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا. اب ذرا سنیے،
میں نے آپ کو یہاں تک سنایا تھا نا کہ جناب ام حرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا تو میں نے عرض کی ما یضحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو کس چیز نے تبسم پر اس وقت اکسایا ہے یا آپ تبسم کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناس من امتی ورد علیہ غزاۃ فی سبیل اللہ یرکبون ھذا البحر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں بیٹھا یہاں پہ ہوں، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں سمندر پہ سوار ہو کر، اس سمندر پہ سوار ہو کر، یعنی یہ بحری بیڑے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کی تھی۔ اس وقت بحری بیڑے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ بحری بیڑے پہ سوار ہو کر سمندر پہ تیرتے ہوئے اور سمندر پہ ملوکاً علی الاسرہ اس طرح بیٹھتے ہوئے تختوں پر، جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر جائیں گے اور لڑائی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کے بارے میں یہ ساری خبریں دی، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ وہی بیان کرے گا جو اللہ کے نبی کو غیب دان جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں قلت ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سارے بخشے ہوئے ہیں، یعنی اس حدیث میں فرمایا وہ سارے کے سارے جو اس بحری بیڑے میں لڑائی کرنے کے لیے جائیں گے وہ سارے میرے امتیوں کے لوگ اس پہلے بحری بیڑے میں شمار ہوں گے، وہ بخشے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب ام ملان عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ سے دعا کیجئے نا اللہ مجھے بھی انہی میں کر دے، میں بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاؤں۔ اب اختیار دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو، ام ملان تم انہی میں سے ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ تبسم فرمایا تو جناب ام ملان فرماتی ہیں پھر میں نے عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تو میں نے پھر عرض کی کہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان سے کر دے، تو آپ نے فرمایا انت من الاولین، انت من الاولین، ام ملان اب دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم پہلی بیڑے میں شامل ہو، تمہارا کام تو ہو گیا ہے۔ اب یہ پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص کی فتح کے لیے گیا اور اس کی کمان کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اس میں سوار ہر بندہ بخشا ہوا ہے تو جو اس کی کمان کرنے والا ہوگا، جو لیڈر ہوگا، وہ بطریق اولا بخشا ہوا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل میں سب سے معتبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ امام عینی شرح بخاری اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 10 میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے جو لفظ لکھتے ہیں وہ بیان کر کے آپ کو لکھا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَفِيهِ فَضْلُ لِمُعَاوِيَةَ، اس حدیث میں عظمت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث میں فضیلت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیسے؟ ان اللہ قد بشر بہ النبی علیہ السلام فی النوم، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کو جو خواب آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ ان کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خوشخبری سنائی ان کی عظمت کی، اور فی النوم لأنہ اول قد غزا فی البحر، اس لیے کہ وہ پہلے تھے جنہوں نے سمندر میں لڑائی کی قیادت کی تھی۔ تو ان کی عظمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ نے نیند میں خواب کے ذریعے بتائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چھپائی بھی نہیں بلکہ صحابہ کے سامنے بھی وہ بیان کر دیا۔ تو یہ حدیث بہت بڑی فضیلت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، یہ میں نہیں کہہ رہا، شارح بخاری امام عینی کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی جہادی فتوحات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر بھی بیان کر دیا۔ یہ آپ کے فاتح عظیم ہونے پر بھی دلیل ہے۔ تو یہ اب نوٹ کر لیجیے۔
بخاری شریف کتاب الجہاد صفحہ میں آپ کو لکھا جو 409 410 ام حرام بنت ملحان ام حرام بنت ملحان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا آپ فرماتے ہیں میری امت سے پہلا لشکر آج کا دوسرا عنوان وہ تو رہ گیا مشاجرات صحابہ، لیکن یہ حدیث قسطنطنیہ کا جواب میں آپ کو وہ لکھا، یہ حدیث قسطنطنیہ ہے، اسی کو حدیث قسطنطنیہ کہتے ہیں، فضیلت میں بھی آ جائے گی اور اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ میری امت سے پہلا لشکر جو بحری لڑائی لڑے گا وہ جواب لکھاؤں لگا، قد اوجبو، ان پر جنت واجب ہے، تو ام حرام نے عرض کی اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام حرام تو بھی اس میں شامل ہے۔ امام عینی شرح بخاری صفحہ نمبر 10 میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، پہلے فضیلت بیان کر دوں نا پھر حدیث قسطنطنیہ کا جواب دیتا ہوں۔ وفیہ فضل لمعاویہ، وفیہ فضل لمعاویہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَشَّرَ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَشَّرَ بہن نبی علیہ السلام بہن نبی علیہ السلام فی النوم لأنه اول قد غزا فی البحر لأنه اول قد غزا غین ذی الف غزا فی البحر، اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے
کہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی جہادی فتوحات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی جہادی فتوحات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا تھا بعض لوگ یزید پلید کو بعض لوگ اس حدیث کا مصداق یزید پلید کو ٹھہراتے ہیں کہ یزید اس حدیث کے مصداق ہے، اس حدیث کے تحت وہ جنتی ہے، تو اس لیے اب اس کا جواب میں آپ کو لکھا دیتا ہوں۔ بعض لوگ یزید پلید کو اس حدیث کا مصداق ٹھہراتے ہیں تو یہ غلط ہے، یزید پلید اس کا مصداق نہیں ہے۔ اس بحری بیڑے میں یزید شامل تھا یا نہیں؟ اس بحری بیڑے میں یزید شامل تھا یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے دو باتیں جاننا ضروری ہیں۔ اب دیکھیں یہ آسان سا حل ہے اس کا کہ یہ پہلا جو بحری بیڑا جس کی خوشخبری حضور علیہ السلام نے سنائی، اس میں یزید شامل تھا یا نہیں، دو باتیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بحری بیڑا کب روانہ ہوا۔ یہ تو میں نے ابھی اس کی شرح میں بخاری شریف کی شرح کے لحاظ سے آپ کو بیان کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں تو فضیلت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لأنہ قد غزا اول من فی البحر ہے کہ وہ پہلے تھے جنہوں نے سمندری بیڑے میں سمندر میں لڑائی کی، تو ان کا تو پتہ چل گیا۔ اب یزید اس میں شامل تھا یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بحری بیڑا روانہ کب ہوا، اس وقت یزید کی عمر کتنی تھی، کیا یزید اس وقت پیدا بھی ہوا تھا یا نہیں، اگر پیدا ہوا تھا تو وہ لڑائی کرنے کے قابل بھی تھا یا نہیں۔ یہ جاننے کے بعد آٹومیٹکلی جواب آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ دو باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ نمبر 1، یہ لشکر روانہ کب ہوا، تو یہ بات کہ یہ روانہ کب ہوا اس پر تحقیق اس پر 3 حوالہ جات میں اب آپ کو نقل کرانے لگا ہوں کہ یہ بحری بیڑا جب روانہ ہوا تو 28 ہجری تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، اور قبرص کی لڑائی میں قبرص کی فتح میں یہ گیا تھا، اور اس کے سربراہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ روانہ کب ہوا، پہلے یہ ذہن میں رکھے، روانہ کب ہوا 28 ہجری میں، روانہ کب ہوا 28 ہجری میں، خلافت تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قبرص کی لڑائی میں یہ پہلا بحری بیڑا روانہ ہوا تھا، قبرص کی فتح میں، جو کہ اس وقت اس لڑائی کے سربراہ، اس جہادی لشکر کے سربراہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی فضیلت تو ہے ہی ہے نا۔ اب اس پر میں 3 کتابوں کے دلائل نقل کرانے لگا ہوں، 2 اپنی کتابیں ہیں، ایک اہل حدیثوں کی کتاب ہے، کیونکہ وہ شور ڈالتے ہیں کہ یزید جنتی ہے کیونکہ اس کی جنت تو اس حدیث سے ثابت ہے،
وہ اسے جنتی مانتے ہیں، تو ان کی ایک کتاب کا حوالہ بھی تو یہ لکھ لیں پہلے میں اس کیا لکھا ہے تحقیق صاحب اسد الغابہ، اسد الغابہ کتاب کا نام ہے، اسد الغابہ الف سین دال، جلد نمبر 5، ایک کتاب ہو گئی، دوسری کتاب جی مرات شرح مشکات، مرات میم رے الف تے، مرات شرح مشکات، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 124۔ تیسری کتاب جی حیات سیدنا یزید، یہ اہل حدیثوں کی کتاب ہے، حیات سیدنا یزید، ان کا چونکہ یزید سردار ہے نا، حیات سیدنا یزید، مطبوعہ کراچی صفحہ نمبر 64، مطبوعہ کراچی صفحہ نمبر 64۔ تینوں کتب میں اس لشکر کے بارے میں موجود ہے، تینوں کتب میں اس لشکر کے بارے میں موجود ہے کہ یہ بحری بیڑا 28 ہجری میں 28 ہجری میں حضرت امیر معاویہ بن سفیان کی سربراہی میں حضرت امیر معاویہ بن سفیان کی سربراہی میں خلافت عثمانی کے دور میں روانہ ہوا۔ خلافت عثمانی کے دور میں روانہ ہوا۔ اب دوسری چیز، یزید کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جب 28 ہجری میں یہ بیڑا پہلے روانہ ہوا تو یزید کی عمر کتنی تھی؟ یہ لکھے۔ دوسری بات کہ یزید کی عمر کتنی تھی؟ جو یزید کی تاریخ پیدائش ہے نا تاریخ الخلفاء کے حوالے سے صفحہ نمبر 301، اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاریخ الخلفاء میں یزید کی عمر لکھی گئی ہے تاریخ پیدائش 25 ہجری۔ تاریخ پیدائش یزید کی کتنی ہے؟ 25 ہجری۔ بحری بیڑا کب روانہ ہوا؟ اب آپ ہی سوچیں، 3 سال کا بچہ سربراہی کر سکتا ہے، اور وہ بھی بحری بیڑے میں، اور پیدا ہوتے ہی وہ لیڈر بھی بن گیا ہو، تو وہ اس وقت تو یزید کی عمر ہی 3 سال تھی، تو یزید اس میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ یزید اس میں شامل نہیں تھا، اور مغفور لہم کی خوشخبری یزید کے لیے نہیں ہے، یہ تو خوشخبری ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کی فضیلت میں یہ حدیث ہے۔ اب اس کو لکھ لیں، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 301 میں یزید کی تاریخ پیدائش لکھی گئی ہے، صفحہ نمبر 301 تاریخ الخلفاء میں یزید کی تاریخ پیدائش لکھی گئی ہے 25 ہجری۔
تو اس وقت یزید کی عمر 3 سال تھی. اس وقت یزید کی عمر 3 سال تھی. اور 3 سال کا بچہ کسی بیری بیڑے کی قیادت کا اہل نہیں ہوتا. 3 سال کا بچہ کسی بیری بیڑے کی قیادت کا اہل نہیں ہوتا. ہمارا نوٹ کر لیا تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 301. اب دوسرا جواب بھی سنیں جو محدثین نے بھی دیا. اگر مان بھی لیا جائے نا، بعض جگہ پر یہ لکھا گیا ہے کہ قسطلانی کے حوالے سے امام بخاری بھی نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کیسر شہر میں لڑائی کرنے والا یزید بن معاویہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک سادات صحابہ کرام کی یعنی کبار صحابہ کرام کی جماعت بھی شامل تھی، جیسے ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے. لیکن یہ شامل ہونے کے باوجود اگر یہ مان بھی لیا جائے تو یزید کے مغفور ان لہم ہونے پر دلیل یہ حدیث پھر بھی نہیں بن سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں وہ شامل ہی نہیں تھا. لیکن اگر کوئی کہے بھی، ثابت کرنے کی کوشش بھی کرے، تو علم اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک حکم عام ہوتا ہے لیکن بعض کو اس میں سے خاص کر دیا جاتا ہے. جیسے خلقناکم من نطفۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا. اب یہ عام حکم ہے ہر کسی کے لیے کہ بنی نوع انسان میں سے ہر بندہ نطفے سے پیدا ہوا، لیکن جناب آدم علیہ السلام اس سے بری ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس سے خاص ہیں. قاعدہ عام ہے لیکن اس میں سے بعض کو خاص کر دیا جاتا ہے. تو کسی دلیل کی بنا پر اس کو خاص کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی مغفور ان لہم کہا گیا ان کے لیے جو بخشے جانے کے اہل ہوں، اور یزید چونکہ بخشے جانے کے اہل ہی نہیں ہے، وہ موذی رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے والا ہے، اور ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا. تو قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے اس پر تو دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے، آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے. وہ تو لعنتی ہے پکا، اس کی بخشش تو ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ اس سے استثناء ہے. یہی بات شاہ ولی اللہ نے بھی نقل کی. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے اندر جنت کا تو لفظ ہی نہیں ہے. اس حدیث میں جنت کا تو لفظ ہی نہیں ہے، جنتی ہونے کے بارے میں لفظ ہی نہیں ہے. او جبو کہا گیا ہے، مغفور لہم کہا گیا ہے، جنت کا تو لفظ ہی نہیں ہے. ہاں البتہ بخشش اس کی ہوتی ہے جس کی بخشش ممکن ہو، اور وہ بھی اس سے پہلے پہلے جو گناہ تھے ان کی بخشش کے بارے میں کہا گیا. بعد میں جو بندہ گناہ کرے گا اس کی بخشش کے بارے میں نہیں کہا گیا. تو یزید اگر اس میں شامل کر بھی لیا جائے زبردستی اہل حدیثوں کے ایما پر، تو پھر بھی وہ بخشش کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کے بعد ایذا دی، اس نے اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروایا. تو بعض والے گناہ بخشش نہیں ہو سکتے، وہ پہلے والے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. تو یہ 2 جواب بن گئے آپ کے پاس. دوسرا جواب بھی اب نوٹ کر لیں. جواب نمبر 2، اگر یزید کو اس لشکر میں شامل بھی کر لیا جائے اگر یزید کو اس لشکر میں شامل بھی کر لیا جائے تو وہ اس بشارت میں نہیں آئے گا. کیونکہ اس کے خلاف علیحدہ دلائل موجود ہیں.
اور یزید بہت سے دلائل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے والا ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے والا ثابت ہے۔ لہذا وہ اس بخشے جانے والے حکم سے خارج ہے۔ لہذا وہ اس بخشے جانے والے حکم سے خارج ہے۔ کیونکہ موذی رسول کے بارے میں قرآن مجید کا واضح حکم موجود ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت کی روح سے یزید دنیا و آخرت میں لعنتی ہے۔ یزید دنیا و آخرت میں لعنتی ہے۔ اب جو آج دوسرا عنوان لکھانا تھا مشاجرات صحابہ کرام، تو وقت کم ہو گیا، کل انشاءاللہ العزیز وقت ہو گیا ہے 3 پھر عنوانات کریں گے، کیونکہ نیت تو ٹھیک ہونی چاہیے نا، نہ ہو سکے تو وہ تو علیحدہ بات ہے، وقت بتائے گا نا، لیکن ہم تو اسی نیت کے ساتھ کل آئیں گے کہ 2 تو کل ویسے ہی میں نے آپ کو کہے تھے ہفتہ اتوار کو یہ نئے جو 3 عنوانات 4 میں نے قائم کیے ہیں وہ بڑھاؤں گا۔ تو کل ایک تو حق 4 یار نعرہ کہہ لیں یا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہہ لیں، ایک وہ ہوگا، ایک بدمذہبوں کے ساتھ تعلقات، اس پر دلائل نقل کراؤں گا کہ یہ جو بدمذہبوں کے ساتھ تعلقات ہیں نا آج کل، ہم نے اس کو ہلکا لیا ہوا ہے، شریعت مطہرہ میں کتنی سختی کی گئی ہے، مرتدین کے ساتھ بدمذہبوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جا سکتے ہیں، ایک یہ ہوگا۔ اور تیسرا پھر جو آج کا رہ گیا ہے مشاجرات صحابہ کرام، کہ جو صحابہ کرام کی آپس میں کچھ ناراضگیاں تھیں، رنجشیں تھیں، خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان جو یہ رنجشیں تھیں، اس میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کون سا عقیدہ رکھے تو وہ صحیح عقیدہ ہوگا، اس پر میں آپ کو دلائل نقل کراؤں گا۔ علماء، ائمہ مجتہدین اور ائمہ مفسرین کے عقائد کے لحاظ سے وہ آپ پر دلائل لکھاؤں گا۔ تو یہ 3 کل انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹے میں تینوں کریں گے، کہ
کہ ایک ایک گھنٹہ ٹائم دوں گا تو اختصار کے ساتھ کریں گے، امید ہے کہ کل تینوں ہو جائیں گے انشاءاللہ، آمین جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما بوسیلۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔